بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہم پڑھ رہے تھے پرستان کی شہزادی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ اس کا بارے میں پڑھا، 2 پیراگراف پڑھے، صفحہ نمبر ہے 29۔ آج انشاءاللہ جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کتابیں کھول لیں، مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پہ لکھوں گا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدان بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ بچھا جانا محاورہ ہے، معنی ہے بہت زیادہ احترام کرنا۔ بچھا جانا میں لکھ دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ احترام کرنا، عزت دینا۔ سیدانے بھی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، مگر پھر ان کا بھی دل کھل گیا، دل لگ گیا۔ ظاہر ہے کسی کے گھر آ کے مفت کی روٹیوں پہ تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ اب بوڑھی ہو گئی تھیں، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، تو میر صاحب جو پڑوس میں رہتے تھے انہیں پتہ چلا کہ خاتون جو ہے یہ پریشان ہے، تو ترس کھا کے انہوں نے اس عورت کو اپنے گھر رکھ لیا۔ لیکن وہ چونکہ اچھے لوگ تھے، تو آج کا دور نہیں تھا کہ مہمان گھر میں آ جائے کہ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بندہ پہلے پوچھتا ہے بھائی صاحب رہیں گے یا جائیں گے؟ کیا وقت تھا، انتظار ہوا کرتا تھا۔ کیا وقت تھا، انتظار ہوا کرتا تھا۔ مہمان کوئی جو آ جائے تو کھانا کھاؤں، اور لعنت ہو اس وقت پہ کہ اب سوچ رہا ہوں یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ یہ بیٹا اس دور کی بات ہے جب صلہ رحمی، ایثار اور محبتیں موجود تھیں۔ پڑوسیوں کا لوگ خیال کیا کرتے تھے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے سگی پھپھو آ جائے تو پہلے ہی اماں حضور کہہ دیتی ہیں چڑیل آ رہی ہے، خبردار جو کسی نے اس سے بات کی، خبردار جو اس نے کوئی رہا۔ ایک وقت تھا جب پھپھو کے آ جانے سے اماں کہا کرتی تھی بیٹا پھپھو کا اتنا ہی گھر ہے یہ جتنا ہمارا ہے، اس لیے خبردار اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اوت پٹانگ بات کی، کوئی ایسی شرارت کی جو ان کو بری لگے، میں بہت ماروں گی۔ اب چونکہ ہم مہذب ہو گئے ہیں، سویلائز ہو گئے ہیں، بہرحال اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں۔ کنبے سے مراد خاندان ہے۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی۔ یہاں مراد ہے کمزور ہو جانا۔ نگاہ موٹی ہو گئی معنی کمزور ہو گئی۔ سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجھتا تھا۔ سوجھنا کے معنی دکھائی دینا۔ سوئی کا ناکہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ سوجھنا کے معنی دکھائی دینا، یعنی اب ان کو کم دکھائی دیتا تھا، نظر کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت میں کیسے کھا سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتیں، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پیرونا اور کاڑنا سکھاتی۔ اب تو خیر مشینی دور ہے، پرانے زمانے میں تکیوں پہ خواتین ہاتھ سے کڑھائی کیا کرتی تھیں، ہاتھ سے پھول بوٹے بنایا کرتی تھیں، تو کڑھائی سکھاتی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانے پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ معنی سگڑ عورت تھیں، ایک عمر گزاری تھی اور سمجھدار عورت تھیں، کھانا پکانا بھی آتا تھا، اچھی ترکیبیں یہ بتاتی تھیں، بچیوں کو سینہ کاڑنا پرونا بھی سکھاتی، اور اس کے علاوہ ان کو قرآن شریف بھی پڑھاتی۔ تو ان کو تو ایک مفت کا استاد مل گیا۔
عشاء کے نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند ہنر مند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، اور تو کچھ نہیں کرتے تھے، جگہ دے دی رہنے کو اور کھانے کو روٹی دے دیتے تھے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے۔ گرویدہ سے مراد دراصل ہوتا ہے عاشق ہونا۔ پسند آنا یا پسند کرنا، یعنی وہ سیدانی بی کے ایسے عاشق ہوئے، ایسی سیدانی بی بچوں کو پسند آئیں کہ دن رات سیدانی بی کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ یہاں پہ ٹانکنے سے مراد سینہ ہے۔ سینہ پیرونا لکھ لیں آپ، دونوں ٹھیک ہیں۔ سینہ پیرونا یعنی سینہ بھی اور پھر اس پہ سل میں ستارے بھی لگانے، اسے کہتے ہیں سینہ پیرونا۔ اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ پرستان ہمارے نزدیک ایک مافوق الفطرت جگہ ہے، بڑے بوڑھے اس کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور ہم وہاں کی جو طلسمی باتیں ہیں وہ سن کے غور سے سن کے حیران ہوا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے یہ بھی کہانی ہے۔ کہا کہ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بوئی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تو پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ جگرا سے مراد یہاں پہ ہمت ہے، حوصلہ ہے۔ اتنا ہمت حوصلہ تمہیں ڈر نہیں لگا پرستان جاتے ہوئے؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی، نام بھی عجیب عجیب ہیں وہاں کے رہنے والوں۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی نے کہا ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ انہوں نے ایک بار کا سن رکھا تھا، سیدانی بھی کہتی میں تو کئی بار ہو آئی ہوں۔ میر صاحب کی بیوی اوئی تم بے دھڑک چلی گئیں، بغیر کسی خوف کے چلی گئیں، بے دھڑک کے معنی بے خوف۔ سیدانی پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بہتری ڈری۔ بھید کے معنی راز، بہتری کے معنی بہت زیادہ۔ بے دھڑک کے معنی میں نے بتا دیا آپ کو، بے خوف۔ چلی گئی، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تو کہا بہت ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتے یہ روتی پیٹتی تو کیا جانے کیا آفت آتی۔ آفت کے معنی مصیبت، کہ اگر کوئی شور مچاتی تو پتہ نہیں کیا پریشانی میں پھنس جاتی، کس مصیبت میں مبتلا ہوتی۔ اس لیے اللہ کا نام لیا اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی، اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا، معنی نقصان نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کا کہیں نقصان نہیں ہوتا۔
قبرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں. خاطریں سے مراد یہاں پہ ہیں خدمتیں. میری وہ خاطریں ہوئیں، میری اتنی خدمت ہوئی. خاطریں کے معنی خدمتیں. میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح بولو بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، میرا تو دل دھڑکنا بھول جاتا، میں تو مر جاتی. صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی. اتنے خطرناک بڑے بڑے جسم والے جن ہوتے ہیں. میں تو اگر ہوتی تو میں تو مر چکی ہوتی. سیدانی بھی نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے. جہاں ڈر سامنے آ جائے گا پھر کچھ بھی نہیں. ڈر تب تک ہے جب تک وہ سامنے نہیں آتا. جب سامنے آ گیا ڈر ختم. دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا پڑتا ہے. بیماری کا نام سن کے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، لیکن جب بیماری ہو جاتی ہے تو پھر ان کو سہنا پڑتا ہے، پھر وہ برداشت بھی کرتے ہیں. میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا. تمہاری ماں کو شاباش ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. صد رحمت، صد کے معنی ہوتا ہے 100 رحمتیں ہوں. کس پر؟ تمہاری ماں پر جس کی تم بیٹی ہو. اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے اور وہاں کیا دیکھا. سیدانی بھی وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے. کلیجے پہ سانپ لوٹنا حسد کرنا. یہ پرستان کی شہزادی جس کی جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی. سر ہوئی کے معنی ضد کرنا. سر ہونا معنی ضد کرنا. اس نے بہت ضد کی. پھر کیا ہوا؟ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے. مگر میں نے ایک نہ مانی. مجھے بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی. بے مروتی سے یہاں مراد ہے بے رخی. بے مروتی دیکھنی تھی. بے مروتیاں یعنی بے رخیاں دیکھنی تھی. پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا تو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے. دروں، در سے ہے معنی دروازہ. گور گڑھے معنی رزق پانی، قبر کفن، یہ دونوں معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. رزق پانی کا بندوبست ہو جانا یا قبر کفن کا بندوبست ہو جانا. آپ نہ ہوتی تو میں پتہ نہیں کہاں ذلیل و خوار ہوتی پھرتی. میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے. ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے. ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں. وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کروا رہا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہم اگر تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو کسی کو پانی پلانے کے پر بھی قادر نہیں. سیدانی بھی خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں. بیتی جو میرے ساتھ ہوا وہ کہانی سناتی ہوں. بیگم یہ وہ دن تھے کہ جب نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی. مارا مار جوڑے سل رہے تھے. مارا مار سے میں دھڑا دھڑ مسلسل جوڑے یعنی کپڑے سل رہے تھے. اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا. کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی. ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواہ مخواہ سکول جانے کو دل نہیں چاہتا تو بندہ بہانے کرتا ہے. بڑے مسئلے ہوتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ٹال جائے.
پیٹ میں بھی درد ہے، میرے پیٹ میں بڑی درد ہے، میں کہا نہ میرا بچہ تم رو نہیں، میں دوائی لے کے دیتی ہوں، تم بیٹھو۔ سکول کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، ماں نے بلایا گیا نہ گئی۔ شاید جمعہ کا دن تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، کام کی وجہ سے موسم بھی اچھا تھا تو نہائی نہیں، خوب نہائی، شام ہو گئی، بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاگتا تھا، پلاؤ کا نام ہے، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا۔ جھٹ پٹا کے معنی شام کا وقت۔ شام کا وقت ہو گیا، پلاؤ دم پر تھا، پلاؤ پک چکا تھا، دم لگ رہا تھا، تو باہر سے کسی نے آواز دی سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، صاحب بلاتے ہیں، پینس بھیجی ہے، مانی ڈولی پالکی، جس طرح بیٹھی اسی طرح فوراً چلی جاؤ۔ میں بڑے ناز نخروں سے جایا کرتی تھی، اچھی درزن تھی، نخرے کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی، بھاون سے مراد ہے پسند کی، پسند کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال پینس پر سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی ڈولی کا میرے گھر سے وہاں جانے کا ڈولی کا کرایہ 2 آنے تھا، 2 آنے ڈولی سے یہ مراد ہے۔ قاضی واڑے سے نکلے جگہ کا نام ہے، اور خانم کا بازار آیا، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی، باہر پردہ ڈالا ہوتا ہے تو جھری کھول کے دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، شور شرابہ نہیں، حالانکہ بازار میں سے گزرے تو شور شرابہ تو ہونا چاہیے، نواب صاحب کا محل ہے، وہاں بڑی رونقیں، وہاں شور شرابہ ہونا چاہیے۔ تو کہا کچھ نہیں ہوا، خاموشی تھی۔ تو کہا آپ جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، تیز ہوا کے چلنے سے جو سیٹیاں بجتی ہیں اسے کہتے ہیں سائیں سائیں، تیز ہوا چلنے کی آواز، اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، انتہائی خوف زدہ ہو گئی، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، پسینے آنے لگے، رونگٹے کھڑے ہونے لگے، ڈر آنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں۔ کہار ڈولی کو اٹھانے والوں کو کہتے ہیں، کہار معنی ڈولی اٹھانے والے۔ ڈولی اٹھانے والے کہاں لیے جا رہے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے، جی سخت کر کے، ہمت کر کے۔ میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختوں منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لیے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دینے لگیں گے، تھوڑی دیر تک ہم محلات میں پہنچ جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی، بدصورت آدمی، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی، سن سے گر گئی کہ اب کیا ہوگا۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی، اول مرنا آخر مرنا، آخر مر جانا ہے، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، للکار کر بولی، ہے جوان مرگ، اللہ کرے تو جوانی میں مر جائے، مرگ کے میں نہیں موت، بد دعا دی ہے کہ اللہ کرے تو جوانی میں مر جائے۔ تو کون ہے، جن ہے یہ بھوت، یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دو۔ تو آج کے بیٹا سبق تھا یہیں تک، انشاءاللہ باقی سبق ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔